ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ کیا آپ نے اے نبی ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ ہے جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو راہ الہی سے بہکائیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنمی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نعمتوں کی ناقدری کی سزا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ علم ترا معنی میں علم تعلم کے ہے، یعنی کیا آپ اے نبی نہیں جانتے۔ بوار کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ بارا یبورو بورن سے بورن کے معنی ہالکین کے ہیں۔ مراد ان لوگوں سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کفار اہل مکہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات مذکور ہے۔ اور قول ہے کہ مراد اس سے جبلہ ابن ایہم اور اس کی اطاعت کرنے والے وہ عرب ہیں جو رومیوں سے مل گئے تھے، لیکن مشہور اور صحیح قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اولی ہے کہ مراد اس سے کفار اہل مکہ ہیں۔ گو الفاظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام کفار کو شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اور کل لوگوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے اس رحمت و نعمت کی قدردانی کی وہ جنتی ہے، اور جس نے ناقدری کی وہ جہنمی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پہلے قول کی موافقت میں مروی ہے۔ ابن الکوا کے جواب میں علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ بدر کے دن کے کفار قریش ہیں، اور روایت میں ہے کہ ایک شخص سے سوال پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مراد اس سے منافقین قریش ہیں، اور روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا مجھ سے قرآن کی بابت کوئی کچھ بات دریافت نہیں کرتا، واللہ اعلم۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے میرے علم میں اگر کوئی آج مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہوتا تو گو سمندروں پار ہو، لیکن میں ضرور اس کے پاس پہنچتا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن الکوا نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مشرکین قریش ہیں، ان کے پاس اللہ کی نعمت ایمان پہنچی، لیکن اس نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا۔ اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں، بنو امیہ اور بنو مغیرہ۔ بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈالا، اور بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا۔ بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابو سفیان، اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے۔ لیکن ابو جہل تو غارت اور برباد ہوا، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو کر صحابہ کرام کی عمدہ جماعت میں شامل کر لیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں قریش کے بدکار ہیں، میرے ماموں اور تمہارے چچا میری ممیال والے تو بدر کے دن ناپید ہو گئے، اور تمہارے چچا والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے جو بری جگہ ہے۔ انہوں نے خود شرک کیا، دوسروں کو شرک کی طرف بلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں کچھ کھا پی لو، پہن اوڑھ لو، آخری ٹھکانہ تو تمہارا جہنم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہم انہیں یوں ہی سا آرام دے دیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے دنیاوی نفع گو ان مشرکین کو ہو، لیکن لوٹیں گے تو ہماری ہی طرف، اس وقت ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کریں گے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے نبی میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ بھی کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنا حق ماننے کا اور مخلوق سے احسان و سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ نماز برابر پڑھتے رہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ضرور دیتے رہیں، قرابت داروں کو بھی اور انجان لوگوں کو بھی۔ اقامت سے مراد وقت کی حدود کی، رکوع کی، خشوع کی، سجدے کی حفاظت کرنا ہے۔ انہیں چین اور سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بچنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کی راہ میں پوشیدگی سے اور کھلے طور پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اوروں کو بھی دینی چاہیے، تاکہ اس دن مخلصی ملے، جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی آشنائی ہوگی۔ کوئی اپنے تئیں بطور فدیے کے بیچنا بھی چاہے تو بھی ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ اور بدلہ نہ لیا جائے گا۔ وہاں قیامت کے دن کسی کی دوستی کی وجہ سے کوئی چھوٹے گا نہیں، بلکہ وہاں عدل و انصاف ہی ہوگا۔ خلال مصدر ہے۔ امرؤ القیس کے شعر میں بھی یہ لفظ ہے۔ دنیا میں لین دین، محبت، دوستی کام آ جاتی ہے، لیکن وہاں بروز قیامت یہ چیز اگر اللہ کے لیے نہ ہو، محض بے سود رہے گی۔ کوئی سوداگری، کوئی میل جھول وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہے لیکن رد ہے۔ کسی کی دوستی، کسی کی سفارش کافر کو کام نہ دے گی، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، الآیہ، یعنی اس دن کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 254 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تم اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ بیوپار ہے، نہ دوستی، نہ سفارش، اور کافر ہی دراصل ظالم لوگ ہیں۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اللہ کے حکم سے وہ چلے پھریں۔ اللہ ہی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے ہی دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اللہ کی طرح طرح کی بے شمار نعمتوں کو دیکھو۔ آسمان کو اللہ نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل، کھیتیاں، باغات تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں۔ تم وہاں کا مال یہاں اور یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ۔ نہریں بھی اللہ ہی نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو، پلاؤ، اس سے کھیتیاں کرو، نہاؤ، دھو اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ دائماً چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں، مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکر ہو نہ آگے پیچھے ہو۔ دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ستارے اللہ ہی کے حکم کے ماتحت ہیں، وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ بابرکت ہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ کی کتنی عظیم شان ہے
کبھی تو اللہ دن کو بڑھا کر دیتے ہیں، کبھی راتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ اللہ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ تم اپنے حال و قال سے جن جن چیزوں کے محتاج تھے، اللہ نے سب کچھ تمہیں دے دی ہیں۔ مانگنے پر بھی وہ دیتے ہیں اور بے مانگے بھی۔ اللہ کا ہاتھ نہیں رکتا۔ تم بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ تو کیا ادا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری گنتی بھی محال ہے۔ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بھی بہت بھاری ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں۔ لوگوں صبح شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، آپ ہی کے لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ آپ معاف فرمائیے۔ مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ جل وعلا سے دریافت کیا کہ میں آپ کا شکر اے میرے پروردگار کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داؤد، اب تو شکر ادا کر چکے ہو، جب کہ تم نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تم میری نعمتوں کی شکر کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے، جن کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکریہ واجب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون شعروں میں باندھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رونگٹے رونگٹے پر زبان ہو تو بھی آپ کی ایک نعمت کا اے اللہ شکر بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا، آپ کے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ میں رکھیے، میرے پالنے والے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا رکھا ہے، میری تابعداری کرنے والے میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ بہت ہی معاف اور کرم کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں آپ کی حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائیے تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ سامعین، اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مکے کے لیے دعائے امن۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حرمت والا شہر مکہ ابتداءً اللہ کی توحید پر ہی بنایا گیا تھا۔ اس کے اول بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں سے بری تھے۔ انہوں نے اس شہر کے باامن ہونے کی دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سب سے پہلا بابرکت اور باہدایت اللہ کا گھر مکہ مکرمہ اللہ کا ہی ہے، جس میں علاوہ اور بہت سی واضح نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس شہر میں جو پہنچ گیا وہ امن و امان میں آ گیا۔ اس شہر کو بنانے کے بعد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو پرامن بنائیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے عطا فرمائے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ اس سے پہلے جب کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا ان کی والدہ کے ساتھ لے جا کر یہاں آئے تھے، تب بھی آپ نے اس شہر کے باامن ہونے کی دعا کی تھی، لیکن اس وقت الفاظ یوں تھے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ پس اس دعا میں بلد پر لام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا شہر کی آبادی سے پہلے کی ہے، اور اب چونکہ شہر بس چکا تھا
بلد کو معروف باللام لائے۔ سورہ بقرہ میں ہم ان چیزوں کو وضاحت و تفصیل کے ساتھ ذکر کرائے ہیں۔ پھر دوسری دعا میں اپنی اولاد کو بھی شریک کیا۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی دعا میں اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی شامل رکھے۔ پھر آپ نے بتوں کی گمراہی، ان کا فتنہ، اکثر لوگوں کا بہکایا جانا بیان فرما کر ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں اللہ کے حوالے کیا کہ وہ چاہے بخشے چاہے سزا دیں۔ جیسے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت کہیں گے کہ اے اللہ، اگر آپ انہیں عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ اس کے واقع ہونے کو جائز سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ان تعذبہم تلاوت کر کے رو رو کر اپنی امت کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جا کر محمد سے دریافت کرو کہ کیوں رو رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ رسول اللہ نے سبب بیان کیا، حکم ہوا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اے نبی، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہ کریں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور سنن الکبریٰ میں ہے۔ پھلوں کی فراوانی کے لیے دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا اس شہر کو آباد ہونے سے پہلے جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ صاحبہ ہاجرہ کے یہاں چھوڑ کر گئے تھے تب کی تھی، اور یہ دعا اس شہر کے آباد ہو جانے کے بعد کی۔ اسی لیے یہاں بیتک المحرم کا لفظ لائے اور نماز کے قائم کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ متعلق ہے لفظ المحرم کے ساتھ، یعنی اسے باحرمت اس لیے بنایا ہے کہ یہاں والے باطمینان یہاں نماز ادا کر سکیں۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے۔ اگر سب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانے کی دعا ہوتی تو فارس و روم، یہود و نصارہ، غرض تمام دنیا کے لوگ یہاں الٹ پڑتے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے یہ دعا کی اور دعا کرتے ہیں کہ انہیں پھل بھی عنایت فرمائیے۔ سرزمین مکہ زراعت کے قابل بھی نہیں اور دعا ہو رہی ہے پھلوں کی روزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یعنی کیا ہم نے انہیں حرمت و امن والی ایسی جگہ عنایت نہیں فرمائی جہاں ہر چیز کے پھل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہمارے پاس کی روزی ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم، عنایت و رحم ہے کہ شہر کی پیداوار کچھ بھی نہیں اور پھل ہر طرح کے وہاں موجود، چو طرف سے وہاں چلے آئیں۔ یہ ہے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ثمرہ۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ اے ہمارے پروردگار، آپ خوب جانتے ہیں جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائیں۔ کچھ شک نہیں کہ میرے پالنہار اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اے میرے پالنے والے اللہ، مجھے نماز کا پابند رکھیے اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دیجیے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجیے اور دیگر مؤمنوں کو بھی بخش دیجیے جس دن حساب ہونے لگے۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اللہ آپ میرے ارادے اور میرے مقصود کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میری چاہت ہے کہ یہاں رہنے والے آپ کی رضا کے طالب اور فقط آپ ہی کی طرف راغب رہیں۔ ظاہر و باطن آپ پر روشن ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کا حال آپ پر کھلا ہے۔ آپ کا احسان ہے کہ اس پورے بڑھاپے میں آپ نے میرے ہاں اولاد عطا فرمائی اور ایک پر ایک بچہ دیا، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ آپ دعاؤں کے سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ میں نے مانگا، آپ نے دے دیا، پس آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ، آپ مجھے نمازوں کا پابند بنائیے اور میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ قائم رکھیے۔ میری تمام دعائیں قبول فرمائیے۔ ولی والدیہ کی قرات باز نے ولی والدی بھی کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ دعا اس سے پہلے کی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا والد آزر جو مشرک تھا اللہ کی دشمنی پر ہی مرا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بیزار ہو گئے۔ بس یہاں آپ اپنے ماں باپ کی اور تمام مومنوں کی خطاؤں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں کہ اعمال کے حساب اور بدلے کے دن قصور معاف ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کا اللہ کو علم ہی نہیں، اسی لیے یہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ایک ایک گھڑی کے برے بھلے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ ڈھیل خود اللہ نے دی ہوئی ہے کہ یا تو اس میں واپس ہو جائے یا پھر گناہوں میں بڑھ جائے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے جس دن ہولناکیاں آنکھیں پھترا دیں گی، دیدے چڑھا دیں گے، سر اٹھائے پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، کہیں ادھر ادھر نہ ہوں گے، سب کے سب پورے اطاعت گزار بن جائیں گے، دوڑے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے بیتا بانا آئیں گے، آنکھیں نیچے کو نہ جھکیں گی، گھبراہٹ اور فکر کے مارے پلک سے پلک نہ جھپکے گی، دلوں کا یہ حال ہوگا کہ گویا اڑے جاتے ہیں، خالی پڑے ہیں، خوف کے سوا کوئی چیز نہیں، وہ حلق تک پہنچے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں، دہشت سے خراب ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اور اس دن کی رسوائی اور ذلت سے ہمیں بچا لیجیے۔ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ اور لوگوں کو اے نبی اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دیجئے، ہم آپ کی تبلیغ مان لیں اور آپ کے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے زوال ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی چالیں چل ہی رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہوں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن دنیا میں لوٹائے جانے کی آرزو نامنظور۔ ظالم و ناانصاف لوگ اللہ کا عذاب دیکھ کر تمنائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی مہلت مل جائے کہ ہم حکم برداری کر لیں اور پیغمبروں کی اطاعت بھی کر لیں۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 میں ہے کہ موت کو دیکھ کر کہتے ہیں رب ارجعون، کہ اے اللہ اب واپس لوٹا دیجئے۔ یہی مضمون سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم الآیہ، جس میں ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ایسا کرنے والے لوگ ظاہر خسارے میں ہیں۔ ہمارا دیا ہوا ہماری راہ میں دیتے رہو، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت آرزو کرنے لگو کہ مجھے ذرا سی دیر کی مہلت مل جائے
تو میں خیرات ہی کر لوں اور نیک لوگوں میں مل جاؤں۔ یاد رکھو اجل یعنی موت کے آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ میدان محشر میں بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى آخِرِهِ۔ قیامت کے دن کا وہ منظر بھی بہت عبرتناک ہے کہ تم گنہگاروں کو اے نبی دیکھو گے کہ وہ اپنے پروردگار کے روبرو سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، آپ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دیجئے کہ ہم یقین والے ہو کر نیک اعمال کر لیں۔ یہی بیان سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے۔ یہاں انہیں جواب ملتا ہے کہ تم تو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہاری نعمتوں کو زوال ہی نہیں، قیامت کوئی چیز ہی نہیں، مر کر اٹھنا ہی نہیں، اب اس کا مزہ چکھو، یہ کہا کرتے تھے اور خوب مضبوط قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو بھی یقین دلاتے تھے کہ مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ نہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپ دیکھ چکے سن چکے کہ تم سے پہلے کہ تم جیسوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کی مثالیں ہم تم سے بھی بیان کر چکے کہ ہمارے عذابوں نے انہیں کیسے غارت کر دیا، باوجود اس کے تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور چوکنا نہیں ہوتے۔ یہ گو کتنے ہی چالاک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چالاکی نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا تھا، اس نے 2 بچے گدھ کے لے کر پالے۔ جب وہ بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچے، طاقت قوت والے ہو گئے، تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک کو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرے کو باندھ دیا، انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا، خود اپنے ایک ساتھی سمیت اس چوکی پر بیٹھ گیا اور ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر کو اٹھایا۔ بھوکے گدھ وہ کھانے کے لیے اوپر کو اڑے اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے۔ اب جبکہ یہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ ہر چیز انہیں مکھی کی طرح کی نظر آنے لگی، تو اس نے لکڑی جھکا دی۔ اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا، اس لیے جانوروں نے پر سمیٹ کر گوشت لینے کے لیے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور تخت بھی نیچے ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین تک پہنچ گیا۔ بس یہ ہے وہ مکاریاں جن سے پہاڑوں کا زوال بھی ممکن سا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں کاد مکرہم ہے۔ علی اور ابی بن کعب نیز عمر رضی اللہ عنہم کی قرات بھی یہی ہے۔ یہ قصہ نمرود کا ہے جو کنعان کا بادشاہ تھا۔ اس نے اس ہیلے سے آسمان کا قبضہ چاہا تھا۔ اس کے بعد قبطیوں کے بادشاہ فرعون کو بھی یہی خبط سمایا تھا، بڑا بلند منارہ تعمیر کرایا تھا، لیکن دونوں کی ناتوانی، ضعیفی اور عاجزی ظاہر ہو گئی، اور ذلت و خواری، پستی و تنزل کے ساتھ حقیر و ذلیل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر اس ہیلے سے اپنے تخت کو بہت اونچا لے گیا، یہاں تک کہ زمین اور زمین والے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو اسے ایک قدرتی آواز آئی کہ اے سرکش طاغی، کیا ارادہ ہے؟ یہ ڈر گیا۔ ذرا سی دیر بعد پھر ایک غیبی آواز سنائی دی، اب تو اس کا پتا پانی ہو گیا، اور جلدی سے نیزہ جھکا کر اترنا شروع کر دیا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی قرات میں لِتَزُولُوا ہے، بدلے میں لِتَزُولَا کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو نافیہ مانتے ہیں، یعنی ان کے مکر پہاڑوں کو زائل نہیں کر سکتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس کی توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا شرک و کفر پہاڑوں وغیرہ کو نہیں ہٹا سکتا، کوئی ضرر دے نہیں سکتا، صرف اس کا وبال انہی کی جانوں پر ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں، اسی کے مشابہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑفوں سے نہ چل، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہے کہ ان کا شرک پہاڑوں کو زائل کر دینے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے اس قول سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، آسمان کا پھٹ جانا ناممکن ہے۔ ضحاک و قتادہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
آپ اے نبی ہرگز یہ خیال بھی نہ کیجیے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کریں۔ اللہ بڑے ہی غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ اکیلے غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو مقرر اور مؤکد کر رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ کبھی اس کا خلاف کرنے والے نہیں۔ اللہ پر کوئی اور غالب نہیں، وہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں، اور اللہ کا چاہا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ تو کافروں سے ان کے کفر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ قیامت کے دن ان پر حسرت و مایوسی طاری ہوگی۔ اس دن زمین ہوگی لیکن اس کے سوا اور ہوگی۔ اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی سفید صاف زمین پر حشر کیے جائیں گے جیسے میدے کی سفید ٹکیا ہو جس پر کوئی نشان اور اونچ نہ ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے میں نے ہی اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، پل صراط پر۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہی سوال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا آیت والارض جمیعا قبضتہ کے متعلق تھا، اور آپ نے یہی جواب دیا تھا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک یہودی عالم آیا اور اس نے رسول اللہ کا نام لے کر سلام علیک کہا۔ میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے۔ اس نے مجھ سے کہا، تو نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ میں نے کہا، بے ادب، یا رسول اللہ نہیں کہتا اور آپ کا نام لیتا ہے۔ اس نے کہا، ہم تو جو نام ان کے گھرانے کے لوگوں نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے خاندان نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا، سنیے، میں آپ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا؟ اس نے کہا، سن تو لوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اسے آپ نے زمین پر پھراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا دریافت کر لو۔ اس یہودی عالم نے کہا، جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، پل صراط کے پاس اندھیروں میں۔ اس نے کہا، سب سے پہلے پل صراط سے کون لوگ پار ہوں گے؟ فرمایا، مہاجرین فقراء، یعنی مہاجرین صحابہ میں سے بھی وہ کہ جو فقیر تھے۔ اس نے پوچھا، انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، مچھلی کی کلیجی کی زیادتی۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ فرمایا، جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چکتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، پھر پینے کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جنتی نہر سلسبیل کا پانی۔ یہودی نے کہا، آپ کے سب جواب برحق ہیں۔ اچھا، اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں جسے یا تو نبی جانتا ہے یا دنیا کے اور دو ایک آدمی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میرا جواب تجھے کچھ فائدہ دے گا؟ اس نے کہا، سن تو لوں گا۔ بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، مرد کا خاص پانی یعنی مادہ منویہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کا خاص پانی یعنی منی کا مادہ زرد رنگ کا۔ جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، بے شک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جب مجھ سے سوال کیا مجھے کوئی جواب معلوم نہ تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب سکھلایا۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح ابن حبان میں ہے۔ عامر ابن میمون کہتے ہیں، اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین سفید میدے کی ٹکیا جیسی ہوگی جس میں نہ کوئی خون بہا ہوگا اور نہ کوئی خطا ہوگی، آنکھیں تیز ہوں گی، داعی کی آواز کانوں میں ہوگی، سب ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ مثل لگام کے ہو جائے گا۔ مستدرک حاکم میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے، اور معجم طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سونے کا ہوگا۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ باغات بنا ہوا ہوگا۔
محمد بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں روٹی بن جائے گی کہ مؤمن اپنے قدموں تلے سے ہی کھا لیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ زمین بدل کر روٹی بن جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، اس کے پیچھے جنت ہوگی جس کی نعمتیں باہر سے ہی نظر آ رہی ہوں گی۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہ ہوا ہوگا۔ انسان کا پسینہ پہلے تو قدموں میں ہی ہوگا، پھر بڑھ کر ناک تک پہنچ جائے گا، بوجہ اس سختی اور گھبراہٹ اور خوفناک منظر کے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان باغات بن جائیں گے، سمندر آگ ہو جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اپنی قبروں سے نکل کر اللہ واحد و قہار کے سامنے روبرو ہو جائے گی۔ وہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جو ہر چیز پر غالب ہیں، سب کی گردنیں اللہ کے سامنے خم جھکی ہوئی ہیں اور سب وہاں اس روز اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ اور اے نبی اس دن گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جہنم گندھک کے لباس میں قید، زمین و آسمان بدلے ہوئے ہیں، مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس دن اے نبی آپ دیکھیں گے کہ کفر و فساد کرنے والے گنہگار آپس میں جکڑے بندھے ہوئے ہوں گے، ہر قسم کے گنہگار دوسروں سے ملے جلے ہوئے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ ظالموں کو اور ان کے جوڑے کے لوگوں کو اکٹھا کر دو، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جبکہ نفس کے جوڑے ملا دیے جائیں گے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یعنی جبکہ جہنم کے تنگ مکان میں وہ ملائے جلائے ڈالے جائیں گے تو وہاں موت موت پکاریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے جنات کی بابت بھی مقرنین فی الاصفاد کا لفظ ہے، اصفاد کہتے ہیں قید کی زنجیروں کو۔ عمرو بن کلثوم کے شعر میں مصفد بمعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی کے آیا ہے۔ جو کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے وہ گندھک کے ہوں گے، جو اونٹوں کو لگایا جاتا ہے اسے آگ تیزی اور سرعت سے پکڑتی ہے۔ یہ لفظ قطران بھی ہے، قطران بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو قطران کہتے ہیں۔ اس سخت گرم آگ جیسے تانبے کے ان جہنمیوں کے لباس ہوں گے، ان کے منہ بھی آگ میں ڈھکے ہوئے ہوں گے، چہروں تک آگ چڑھی ہوئی ہوگی، سر سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، منہ بگڑ گئے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانہ زنی کرنا، ستاروں سے بارش کی طلبی، میت پر نوحہ۔ اور سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دیں گے، بروں کی برائیاں سامنے آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ساری مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے یہ آیت بھی مثل آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کے ہو، جس میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن پھر بھی وہ غفلت کے ساتھ منہ پھیرے ہوئے ہی ہیں۔ اور ممکن ہے کہ یہ بندے کے حساب کے وقت کا بیان ہو، یعنی بہت جلد حساب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تمام باتوں کے جاننے والے ہیں، اللہ پر ایک بات بھی پوشیدہ نہیں۔ جیسے ایک ویسی ساری مخلوق، جیسے اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد کا زندہ کر دینا مجھ پر ایسا ہی آسان ہے جیسے ایک کو مارنا اور جلانا۔ یہی معنی مجاہد رحمہ اللہ کے قول کے ہیں کہ حساب کے احاطے میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں، یعنی وقت حساب بھی قریب
اور اللہ کو حساب میں دیر بھی نہیں، ادھر شروع ہوا ادھر ختم ہوا۔ واللہ اعلم۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہیں، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کا لوگوں کے نام کھلا پیغام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دنیا کی طرف اللہ کا کھلا پیغام ہے، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن سے تمہیں بھی ہوشیار کر دوں اور جسے یہ پہنچے، یعنی کل انسان اور تمام جنات، جیسے اس سورت کے شروع میں فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ اس قرآن کریم کی غرض یہ ہے کہ لوگ ہوشیار کر دیے جائیں، ڈرا دیے جائیں، اور اس کی دلیلیں حجتیں دیکھ کر پڑھا کر تحقیق سے معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی تنہا ہر قسم کی عبادتوں کے لائق ہے، کوئی دوسرا کسی بھی قسم کی عبادت کا لائق نہیں، اور عقل مند لوگ نصیحت و عبرت، واعظ و پند حاصل کر لیں، سوچ سمجھ لیں۔